ترک صدر رجب طیب اردگان نے جب سے اسلامی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ و یورپ کے بجائے مسلم ممالک سے روابط مضبوط و مستحکم کرنے اور خود اپنے ملک میں اسلامی روایات کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، تب سے ترکی کو مسلسل غیر مستحکم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی بغاوت کروا کر ان کا تختہ الٹنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، تو کبھی شدت پسند اور باغی تنظیموں کو ڈالر دے کر ترکی میں خون ریزی اور فسادات کی آگ بھڑکائی جاتی ہے تاکہ یہ ملک اپنے قدموں پر کھڑا نہ رہ سکے۔ دیکھا جائے تو رجب طیب اردگان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ترکی کی خارجہ پالیسی میں زبردست تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے اور پاکستان اور سعودی عرب سمیت دیگر مسلم ملکوں سے برادر اسلامی ملک رشتے مضبوط ہوئے ہیں۔ یقیناً یہی صورتحال دنیا کفر کو برداشت نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بیرونی قوتوں نے جس طرح یہاں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے افواج پاکستان، رینجرز، پولیس اور دیگر اداروں پر حملے کروائے اور سرزمین حرمین شریفین سعودی عرب میں دھماکے تک کروائے گئے، بالکل اسی طرح ترکی میں بھی یہی ماحول پیدا کرنے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اس وقت تینوں ملکوں کو ایک جیسے چیلنجز درپیش ہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ مسلمان ملکوں میں موجود عسکریت پسند تنظیمیں غیر ملکی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں اور انہی کے مذموم ایجنڈوں کو پروان چڑھانے میں مصروف ہیں۔ دیکھا جائے تو مسلم خطوں و علاقوں میں دھماکہ کرنے والوں کو اپنی طاقت کشمیر، فلسطین، برما، شام اور دیگر علاقے جہاں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان میں صرف کرنی چاہیے۔ مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے کیا کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں نت نئے مظالم ڈھاتے ہوئے ماؤں، بہنوں و بیٹیوں کی عزتیں پامال اور املاک برباد کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح شام و برما میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مگر ان عسکریت پسندوں کی ساری توجہ مسلم ملکوں اور خطوں میں مسجدوں، بازاروں اور مارکیٹوں میں بم دھماکوں اور افواج کو نشانہ بنانے پر مرکوز ہے۔ پاکستان میں سانحہ پشاور ہو، جی ایچ کیو ہو یا فضائیہ کا ایئر بیس، حملہ آوروں کے پاس حساس مقامات کے نقشے، جدید اسلحہ اور مکمل معلومات موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے حملے کرتے وقت جہاں وہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں، وہاں ایک مسلم قوم کے قیمتی اثاثہ جات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہی صورتحال سعودی عرب اور ترکی میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان واقعات کی پشت پناہی بیرونی قوتوں کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ پس پاکستان، سعودی عرب اور ترکی جیسے ملکوں کو محفوظ بنانے کے لیے اندرونی سطح پر درپیش فتنوں پر قابو پانا ہوگا، کیونکہ بیرونی دشمن وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اندر سے کی جانے والی سازشوں سے پہنچتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی مل کر عسکریت پسندی پر قابو پانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جبکہ سعودی عرب کی زیر قیادت بننے والا مسلم ملکوں کا اتحاد بھی یقیناً اس سلسلے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی